بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کے سوا حیا کا مقرر کردہ ہر تصور، ہر معیار نسبتی یعنی ریلیٹیو ہے۔ آپ کے پاس ایسی کوئی اخلاقی قدر نہیں جس سے آپ ٹھیک متعین کر سکیں کہ حیا کیا ہوتی ہے، پردہ و حجاب کس حد تک لازم ہے۔ اس کی وجہ انسان کی فطرت اور عقل ہے۔ انسان ہر شے کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے لیے اسٹینڈرڈز یعنی معیارات وہی ہوتے ہیں جو وہ اپنے آس پاس سنتا، دیکھتا اور محسوس کرتا آیا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر خواتین کے کسی اجتماع میں، جیسے کہ عموماً جماعت اسلامی کی خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ عام طور پر تمام خواتین کو نقاب میں دیکھتے ہیں، تاہم اگر اس وقت آپ کو کوئی ایک خاتون اسکارف میں نظر آ جائے تو وہ آپ کی آنکھوں پر تھوڑا گرا گزرتا ہے، اور اس وقت اس خاتون کا حجاب آپ کی نظروں میں حیا کے اس تصور سے کم سطح پر آ جاتا ہے جس سطح پر نقاب والی خواتین موجود ہوتی ہیں، اور اس مجمع پر نظر دوڑانے سے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گویا اسکارف والی خاتون حجاب کے تقاضوں میں کوتاہی کر رہی ہے، جبکہ انہی اسکارف والی خواتین کو اگر آپ یورپ کے کسی بازار میں چلتا پھرتا دیکھیں گے تو آپ کو وہ حجاب کے تقاضوں کی اعلیٰ تکمیل کرتی محسوس ہوں گی۔ کیونکہ اس وقت وہاں اکثریت اسکارف تو کجا دوپٹے سے بھی بے بہرا ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ آنچ آیا کرتا تھا۔ اس وقت جب وہ ڈرامہ ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا تو لوگوں کے لیے وہ محض ایک ڈرامہ تھا، اور اسلام پسندوں کے لیے تفریحی کا ایک غیر شرعی و حرام طریقہ۔ اس ڈرامے کی ہیروئن الفت کی شکل میں رائٹر ناہید سلطانہ اختر نے لڑکیوں کو گھر بسانے اور چلانے کی ترغیب دی تھی، اور بتایا تھا کہ کس طرح ایثار، قربانی، حیا اور محبت سے کسی دوسری عورت کے بچوں کو اپنا کر کے ان کی ماں اور اپنے شوہر کی منظور نظر بیوی بنا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ڈرامے میں نامحرم خواتین اور بیک گراؤنڈ میوزک ہوا کرتا تھا، سو اس وقت بھی کئی لوگوں کو اس سے اختلاف ہی رہا ہوگا۔ لیکن جب ہم آج کے ڈرامے دیکھتے ہیں جن میں ایک کی بیوی دوسرے کے شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوتی ہے اور دوسرے کی بیوی کسی جوان لڑکے کے عشق میں مبتلا دکھائی پڑتی ہے، لڑکے لڑکیاں جینز اور ٹین شرٹ پہن کر ایک دوسرے سے لپٹا جھپٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ جنریشن کی تربیت اور خاص کر لڑکیوں کی تربیت کی خاطر اس ڈرامے آنچ کو پھر سے آن ایئر کیا جانا چاہیے۔ 1980 اور 1990 کی دہائی بالی ووڈ یعنی انڈین فلم انڈسٹری میں ہیروئنز کی دہائی کہلاتی ہے، جبکہ ہیروئنز نے ہیرو کے مقابلے میں عروج پانا شروع کیا تھا، اور اس وقت ان کی حیثیت محض شو پیس سے ہٹ کر اداکارہ یعنی پرفارمر کے نام پر بھی کی جانے لگی تھی۔ اس وقت بالی ووڈ انڈسٹری میں ایک عام چلن تھا کہ جب تک ہیروئن مشہور نہیں ہو جاتی تھی، ڈائریکٹرز اس کو ہر طرح کی ایکسپوزنگ پر مجبور کر سکتے تھے اور کرتے تھے، اور ڈائریکٹر کی خواہشات کے زیر اثر ہیروئنز کو عموماً نیم برہنہ لباس پہننے پڑتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی ہیروئن مشہور ہو جاتی یا شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی، وہ فوراً ایکسپوزنگ چھوڑ دیتی تھی۔ پھر ڈائریکٹر بھی باوجود اصرار کے اس کو نیم برہنہ لباس پہننے پر مجبور نہ کر سکتے تھے۔ گویا اس وقت کی فلمی ہیروئن کے نزدیک بھی حیا کا تصور کسی حد تک موجود تھا، اور وہ عوام کے سامنے اپنے تئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی تھی، چاہے اپنی نجی زندگی میں وہ کیسے ہی کردار کی حامل کیوں نہ ہو۔ اس کی بین مثال انڈین فلم انڈسٹری پر 10 سال تک راج کرنے والی ہیروئن سری دیوی تھی، جو اس وقت امیتابھ بچن کے برابر معاوضہ طلب کرتی تھی، اور جس کی بابت مشہور تھا کہ جب وہ کسی فلم کی ہیروئن ہوتی تھی تو کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ ہیرو کون ہے۔ سری دیوی نے اپنے شروع کی زندگی میں ایکسپوزنگ بھی کی اور نیم برہنہ لباس بھی پہنے، لیکن جیسے ہی وہ نمبر 1 کی پوزیشن پر براجمان ہوئی، اس کے بعد کوئی ڈائریکٹر اس سے یہ کام نہیں کروا سکا، یہاں تک کہ جب ایک مشہور ڈائریکٹر نے ہالی ووڈ کی اپنے زمانے کی سپر ہٹ مووی پریٹی وومن کے لیے ہندی ریمیک کے لیے سری دیوی سے رابطہ کیا تو اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اس فلم کے کردار کی ڈیمانڈ ایکسپوزنگ ہے، اور میں اس قدر زیادہ ایکسپوزنگ اور نیم برہنگی نہیں کر سکتی۔
جبکہ آج یہ وہی فلم انڈسٹری ہے جہاں دیپیکا پادوکون سے لے کر کترینہ کیف تک سب جیسے جیسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں، ان کے کپڑے مزید اترتے جاتے ہیں۔ سو اب ان ہیروئنوں کے آگے ماضی کی سری دیوی اور ریکھا واقعی دیویاں لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کا قائم کردہ حیا کا معیار نسبتی ہے، غیر متغیر نہیں۔ گویا ہماری بدلتی اقدار نے ناخوب کو خوب کر دیا ہے۔ ڈریے اس دن سے جب آج سے 50 سال بعد آپ کہہ رہے ہوں گے کہ 2021 میں ٹی وی اور فلموں میں آنے والی ہیروئنوں میں کس قدر حیا ہوتی تھی۔ یہ بیچاری ڈانس بھی کرتی تھی تو کوشش کرتی تھی کہ جسم زیادہ نہ دکھے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں اسکول کی مختلف گیدرنگ کے موقع پر لڑکوں کے کیمرے سے تصویر نہیں کھنچواتی تھیں، وہ اپنے کیمرے خود لاتی تھیں اور اسی سے تصاویر لیا کرتی تھیں۔ انٹرنیٹ پر کسی عام گھر کی لڑکی کی تصویر کا ہونا محال ہی نہیں، ناممکن ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک کزن جو کسی حد تک خاندان میں پروگریسو و آزاد خیال مشہور تھیں اور جن کے والدین کی طرف سے ان پر حجاب کے تقاضوں کو لے کر کچھ خاص قدغن نہیں تھی، 2008 میں انہوں نے فیس بک پر اپنی پروفائل بنا کر اپنی تصویر لگائی تو پورے خاندان میں بڑی چہم گوئیاں ہوئی۔ سب نے بہت برا منایا کہ دیکھو، لڑکی ہو کر فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اپنی تصویر لگا دی ہے۔ گویا اس وقت یہ حرکت حیا کے تقاضوں کے سخت خلاف تھی، لیکن چند سالوں میں آج خاندان کی تقریباً ہر لڑکی کی فیس بک پر نہ صرف تصویر ہے، پروفائل ہے، بلکہ بعض کی سجی سوری تصویریں موجود ہیں، اور والدین کے لیے یہ سب کچھ بالکل عام اور نارمل ہے، کیونکہ اب قدریں بدل گئی ہیں، حیا کی اقدار تغیر پذیر ہو گئی ہے۔ سو یاد رکھیے، حیا کا معیار وہ نہیں جو معاشرہ متعین کرے، بلکہ حیا کا معیار وہ پیمانہ ہے جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے، جس میں عورت ایک بہت قیمتی نفس انسانی ہے جو حیا کا پیکر بھی ہے اور نزاکت کا حسن بھی، جس کے ہر قدم کو اسلام نہایت باوقار بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی عفت اور عزت اور خودی اسلام کی نظروں میں ازحد مطلوب و محمود ہے۔ وہ عورت کی چیز ہونے کی سخت مخالف ہے، بلکہ وہ اس کے ایسے نفس ہونے کے قائل ہے جس کی خود اعتمادی اس طور کی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اس سے کلام کرتے ہوئے اس چیز کی توقع رکھے کہ اس کو جواب لجلجاتی ہوئی آواز اور دل ربا مسکراہٹ کی شکل میں نہیں، بلکہ کرخت آواز اور بااعتماد لہجے کی صورت میں ملے گا، کیونکہ نفس انسانی ہونے کے سبب وہ ہر لحاظ سے صنف نازک کے مخالف کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔